معزز سامعین حضرات، تسلیم عارف آپ کے سامنے پھر پیش کرنے جا رہے ہیں ایک اور حسین کیسٹ۔ اس کا عنوان ہے معجزات رسول، یا یوں کہیے کہ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ حضرات، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزات ہم یکجا کر رہے ہیں، اور ان سب کو ہم نے ایک ہی ٹائٹل دیا ہے کہ یہ شان مصطفیٰ ہے، یعنی معجزات رسول جو بھی ہیں ان سب کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تسلیم عارف کی آواز، سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز کی پیشکش، راجندر پرسنہ کے میوزک ڈائریکشن میں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب شوق وزیر گنجوی کا کلام ملاحظہ کیجیے گا۔ وہ نبی اللہ کے محبوب ہیں، ان کا طالب رب ہے وہ مطلوب ہیں، معجزے جو آپ سے منسوب ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، عجب ہیں، خوب ہیں۔ تم ہی سے چاند سورج اور ستارے جگمگائے ہیں، محمد تم پہ سارے انبیاء ایمان لائے ہیں، محبت اللہ اللہ اس قدر تم سے خدا کو ہے، تمہارے واسطے خالق نے دو عالم بنائے ہیں۔ تمہارے واسطے خالق نے دو عالم بنائے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیجئے مطلع پیش خدمت ہے، سنیے۔ تعظیم محمد کو کعبہ بھی جھک گیا ہے، تعظیم محمد کو کعبہ بھی جھک گیا ہے، یہ شان مصطفیٰ 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 ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ دیکھیے پیارے نبی کی شان کو، ہوگی حاصل تازگی ایمان کو۔ ایک دن بو جہل بولا آپ سے، تم نبی ہو جو خدائے پاک کے، ہم کو کوئی معجزہ دکھلائیے۔ وہ بڑا پتھر پڑا ہے سامنے، اس میں سے پیدا کرو تم ایک شجر، اس طرح کا وہ شجر آئے نظر۔ جڑ ہو چاندی کی تو سونے کا تنا، شاخیں ہوں اس کی زمرد سے سوا، پتے ہوں پکھراج کے سب خوشنما، پھول ہوں نیلم کے اس پہ جا بجا، پھل لگے ہوں لال اور یاقوت کے، اس پہ بیٹھا ہو پرندہ شان سے، چونچ ہو سونے کی اور چاندی کے پر، اس کی آنکھوں میں ضیا ہو تیز تر۔ اے محمد وہ گواہی دے اگر
زور سے وہ یہ کہیں پر جھاڑ کر، ہے عبادت فرض بس اللہ کی، ہے محمد مصطفیٰ اس کے نبی۔ یہ گواہی ہو تمہاری شان میں، کام ہو یہ آج ہی ایک آن میں، دین کا سمجھوں گا پھر سلطان میں، صدق دل سے لاؤں گا ایمان میں۔ سن کے یہ خاموش تھے پیارے نبی، دی خدائے پاک نے یہ آگہی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آتی ہے کیا؟ اے میرے محبوب کیوں خاموش ہو، اپنی انگلی کا اشارہ تو کرو، پھر ہماری شان قدرت دیکھ لو، معجزہ دکھلاؤ تم بو جہل کو۔ ایک اشارہ آپ نے جس دم کیا، وہ شجر پتھر سے پیدا ہو گیا، جیسا چاہا تھا شجر ویسا ہی تھا، اس پہ بیٹھا تھا پرندہ خوشنما، دیکھ کر بو جہل حیران ہو گیا، جھاڑ کر پر دی پرندے نے صدا، ہے پیمبر مصطفیٰ اللہ کے، اور ہے عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اس پیڑ کے پتوں سے آئی یہی صدا ہے، اس پیڑ کے پتوں سے آئی یہی صدا ہے، اس پیڑ کے پتوں سے آئی یہی صدا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، 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 یہ شان مصطفیٰ ہے۔ دیکھ کر بو جہل یہ کہنے لگا، ہے یہ جادو سب محمد آپ کا، کہہ کے یہ بو جہل فوراً چل دیا، لے گئے تشریف پیارے مصطفیٰ۔ بو جہل ایک دوزخی انسان تھا، اس کی قسمت میں نہیں ایمان تھا، آیا پھر بو جہل ایک دن یہ کہا، چاہتا ہوں آج میں پھر معجزہ، بند مٹھی میں ہے میری چیز کیا، تم بتا دو گے اگر اے مصطفیٰ، مان لوں گا تم خدا کے ہو نبی، ذات سچی ہے خدائے پاک کی، جاگ اٹھے گا میرے دل کا شعور، بات یہ روشن کروں گا دور دور، ہے فقط معبود ایک رب غفور، آپ پر ایمان لاؤں گا ضرور۔ آپ نے فرمایا اے مٹھی کی شے، کون ہوں میں یہ تجھے معلوم ہے، بند مٹھی میں تھے 6 کنکر سبھی، بولے بے شک آپ ہیں سچے نبی، سب سے اعلیٰ ذات ہے اللہ کی، ہے اسی کی فرض سب پر بندگی، اے محمد مصطفیٰ تم خوب ہو، کیونکہ تم اللہ کے محبوب ہو۔ بے جان کنکروں نے بو جہل سے کہا ہے، بے جان کنکروں نے بو جہل سے کہا ہے، بے جان کنکروں نے بو جہل سے کہا ہے، یہ شان مصطفیٰ 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 ہے۔
جہل شرمندہ ہوا، بد یقین یہ کہہ کے فوراً چل دیا، تم ہو جادوگر محمد مصطفیٰ، کنکروں پہ تم نے جادو کر دیا، راہ حق پر وہ لئی آیا نہیں، آپ پر ایمان وہ لایا نہیں۔ ایک دفعہ کہنے لگا وہ رات میں، مان لوں گا آپ کی ہر بات میں، ہے جو دم قرآن کی آیات میں، اور طاقت ہے خدا کی ذات میں، اے محمد تم ہو پیغمبر اگر، تو دوبارہ آج کر دو یہ قمر۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو جو یہ آسمان پر چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، تب میں مانوں گا کہ آپ نبی ہیں۔ تو ہمارے آقا کیا کرتے ہیں، سماعت کیجئے گا۔ آسماں اس وقت بالکل صاف تھا، جگمگاتا 14ویں کا چاند تھا، آپ نے اس وقت فوراً یہ کیا، اپنی انگلی کا اشارہ کر دیا، چاند فوراً آدھا آدھا ہو گیا، دونوں ٹکڑوں میں تھا کافی فاصلہ، دیکھ کر بوجہل پھر بولا یہی ہے محمد کی یہ سب جادوگری، میں نبی تم کو نہ مانوں گا کبھی، ہے پرستش ٹھیک سب اصنام کی، تھا جہنم کا وہ ایندھن بے وفا، کس طرح ایمان لاتا پھر بھلا، ایک دن جنگل میں تھے پیارے نبی، ساتھ میں تھے آپ کے حضرت علی، سایہ دار ایک پیڑ تھا دوپہر تھی، واسطے آرام کے ٹھہرے نبی، زانوئے حضرت علی پہ رکھ کے سر، سو گئے آرام سے خیر البشر، سو رہے تھے آپ جب زیر شجر، تھے فدا سارے ملائک دیکھ کر، تھے علی قرباں رسول پاک پر، فخر تھا قسمت پہ اپنی اس قدر، ہو گئے بے خود نہ کچھ سد بد رہی، سو رہے تھے زانو پہ پیارے نبی، کیا حبیب کبریا کی شان ہے، اس طرح سوئے نہیں آقا کبھی، جب گھڑی آئی نماز عصر کی، اور سوچنے دل میں لگے حضرت علی، کیا سوچنے لگے حضرت علی، سو رہے ہیں آپ زانوں پر میرے، خوش نصیبی خوب حاصل ہے مجھے، ہے نماز عصر بھی پڑھنا ضرور، بالیقین خود جاگ جائیں گے حضور، میں کروں بیدار تو ہوگا قصور، کہ خفا ہو جائے گا رب غفور، جب اٹھا سکتے نہیں روح الامین، پھر میری جرت یہ ہو سکتی نہیں، سوچتے ہی سوچتے سورج چھپا، اور رہے سوتے حبیب کبریا، جب نماز عصر کو دیکھا قضا، خوف ربی سے جگر تھرا گیا، کیا کہوں گا پیش رب بے نیاز، عصر کی جاتی رہی میری نماز۔ حضرت علی اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ میں پروردگار عالم کو کیا جواب دوں گا، میری عصر کی نماز جاتی رہی، قضا ہو گئی، لیکن چہرہ انور پہ جب سرکار کے آنسو آنکھوں سے علی کے گر گئے، ایک دم پیارے رسول اللہ اٹھے اور علی کو دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تم علی؟ بولے وہ چھوٹی نماز ایک عصر کی، عرض کی اللہ سے سرکار نے درگزر فرما نماز عصر سے، میں علی کے زانوں پہ تھا سر رکھے، وہ نہیں بیدار مجھ کو کر سکے، آ گئی سرکار پر فوراً وہی، ایسا ہو سکتا نہیں پیارے نبی، اے میرے محبوب قدرت دیکھیے، آپ کی رد ہو دعا مت سوچئے، اپنی انگلی کا اشارہ کیجئے، پھر نماز عصر بھی پڑھ لیجئے، آپ نے انگلی اٹھائی جس گھڑی، ہو گئی سورج کی فوراً واپسی، دیکھ کر خوش ہو گئے شیر خدا،
اور فرشتے کہہ اٹھے سب مرحبا. خوب ہے شان محمد مصطفیٰ. ڈوبا سورج ایک دم واپس ہوا. پھر علی نے کی نبی کی اقتدا. کی نماز عصر دونوں نے ادا. جو چاہا مصطفیٰ نے فوراً وہ ہو گیا ہے. جو چاہا مصطفیٰ نے فوراً وہ ہو گیا ہے. جو چاہا مصطفیٰ نے فوراً وہ ہو گیا ہے. لو یہ شان مصطفیٰ ہے. 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 حضرات لیجئے ایک اور معجزہ حضور کا سماعت کیجئے گا. اور ایک سنیے نبی کا معجزہ. ایک دن لشکر رسول اللہ کا ایک بڑے صحرا میں تھا ٹھہرا ہوا. اپنے خیمے میں تھے محبوب خدا. ساتھ میں سب آپ کے اصحاب تھے. سب ستارے اور نبی مہتاب تھے. آیا خدمت میں نبی کی ایک بشر. دی رسول اللہ کو آ کر خبر. پانی لشکر میں نہیں ہے بوند بھر. پیاس سے بےتاب ہیں گھوڑے شتر. پاس میں چشمہ نہ کوئی چاہا ہے. ہر کسی کو پانی کی پرواہ ہے. یہ خبر سن کر رسول اللہ نے یہ کہا فوراً علی کو لائیے. یہ علی نے آ کے پوچھا آپ سے حکم کیا ہے یا نبی فرمائیے. کام جو بھی ہو اسے کر لاؤں گا. حکم ربی سے نہ میں کتراؤں گا. آپ نے فرمایا اے پیارے علی پانی لشکر میں نہیں ہے اس گھڑی. تم تلاش آب میں جاؤ ابھی اور ڈھونڈ کر پانی خبر دو جلد ہی. حکم پاتے ہی سنبھالی ذوالفقار اور دلدل پر ہوئے اپنی سوار. آپ نے چاروں طرف ڈھونڈا مگر مل سکا پانی نہ جب کہ بوند بھر. دل پہ ناکامی کا تھا گہرا اثر. رب سے کی پھر عرض ہو کر چشم تر. یا الہی رکھ لے میری لاج کو کہ میسر مجھ کو پانی آج تو. پھر یکایک آپ کی اٹھی نظر. گرد اڑتی دیکھی کافی دور پر. آپ نے جاری کیا اپنا سفر. جب چلے کچھ دور تو پایا شتر. ایک مشک پانی لیے ناقہ سوار. وہ اڑاتا آ رہا گرد و غبار. پاس جا کے بولے یہ شیر خدا تم کہاں سے لائے ہو پانی بھلا. مہربانی کر کے ہم کو دو بتا. ہم بھی پانی ڈھونڈتے ہیں جاں بجا. بولا وہ تیور بدل کر پہلواں تو مسلمان ہے تجھے پانی کہاں. کہہ کے وہ یہ اونٹ سے آیا اتر. بولا پانی چاہتا ہے تو اگر مجھ سے کشتی لڑ دکھا اپنا ہنر. پانی دے دوں گا مجھے تو زیر کر. بولے یہ حضرت علی اس شخص سے بے وجہ ہم سے لڑائی کس لیے. بولا وہ حضرت علی سے سن ذرا آج ہوگا پورا میرا مدعا. قید کر کے میں تجھے لے جاؤں گا کیونکہ تو ہے مدعی اسلام کا. اتنا سن کر اترے دلدل سے علی. پہلوان نے ان سے پھر کشتی لڑی. پہلوانے کی بہت کوشش مگر سب دکھائے اس نے کشتی کے ہنر. جب نہ ہو پایا علی پر کچھ اثر تب علی نے اس کو پٹکا زور کر.
قید کر کے لے گئے حضرت علی، عرض کی روداد سب پیشے نبی۔ حضرت علی اس شخص کو حضور کے سامنے لے جاتے ہیں اور اس کا وہ ایک مشک پانی بھی لے جاتے ہیں، لیکن حضور کا معجزہ دیکھیے، سماعت فرمائیے۔ آپ نے ہاتھوں میں مشکیزہ لیا، کھول کر منہ اس کا فوراً یہ کہا، منہ پہ اس کی انگلیوں کو رکھ دیا، انگلیوں کے بیچ سے پانی چلا۔ آپ نے اس مشک کے منہ پر اپنی انگلیاں رکھ دی اور جتنے بھی آپ کے برتن تھے پانی کے وہ سارے بھر لیے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ منہ پہ اس کے انگلیوں کو رکھ دیا، انگلیوں کے بیچ سے پانی چلا، جتنے برتن تھے وہ سارے بھر گئے، اونٹ گھوڑے پانی سب ہی پی چکے۔ آپ نے مشکیزے کا منہ باندھ کر یہ کہا اس پہلواں سے، دیکھ ادھر تیرا پانی کم نہیں ہے بوند بھر، لے جا مشکیزہ تو اپنا غم نہ کر۔ پہلواں قدموں پہ آقا کے گرا، صدق دل سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہو گیا پھر اپنے لشکر کو رواں، پانی دے کر یہ کہا اس نے وہاں، اب میں جاتا ہوں محمد کے یہاں، مل گئی منزل مجھے ہوں شادماں، دیکھ کر ایک آج ان کا معجزہ، سچے دل سے میں مسلمان ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے سے پانی لیا، اونٹ گھوڑے اور لشکر نے پیا، جتنے برتن تھے سبھی کو بھر دیا، پانی مشکیزے میں اتنا ہی رہا۔ شوق ہے یہ معجزہ سرکار کا، اس کا ہر ساتھی مسلمان ہو گیا۔ اے شوق انگلیوں سے دریا بہا دیا ہے، اے شوق انگلیوں سے دریا بہا دیا ہے، اے شوق انگلیوں سے دریا بہا دیا ہے۔ دیکھو یہ شان مصطفیٰ ہے، 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 یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ